اب ذرا غور کیجئے گا حضور غوث العظم کے والدین کا اللہ کے ہاں کیا مرتبہ ہے۔ ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں وہ سیب جب گزرا نا تو وہ سیب میں نے اٹھایا، بھوک کی شدت تھی، میں نے وہ آنن فانن وہ سیب کھانا شروع کیا، یہاں تک کہ 6 ماہ تک جو ہے آپ اس کی مکمل کھوج کریں۔ باغ کے مالک کا نام تھا حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے کہا کہ میرے باغ کی 12 سال خدمت کرنی پڑے گی، اس ایک سیب کی اگر معافی کروانا چاہتے ہو۔ حضرت عبداللہ صومعی نے، کچھ مہمان آئے ہوئے تھے تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو کہا کہ مہمان آئے ہیں ان کے لیے سیب تو لے آؤ، میری ایک بچی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، جو ہاتھوں سے اپاہج ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، وہ چل پھر نہیں سکتی، کانوں سے بہری ہے، اس بچی کے ساتھ تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے یہ کہ حضور غوث العظم کے والدین کا مرتبہ کیا تھا، کیونکہ ہمیشہ جو شخصیت کسی مرتبے پر فائز ہوتی ہے اس کو اللہ کا قرب اگر نصیب ہوتا ہے تو پیچھے اس کے والدین کی تربیت کا اثر ضرور موجود ہوتا ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیے گا والدین سب سے بڑی درسگاہ ہے، سب سے عظیم اور پہلی تربیت گاہ جو ہے وہ والدین ہوتی۔ اب ذرا غور کیجئے گا حضور غوث العظم کے والدین کا اللہ کے ہاں کیا مرتبہ ہے، ان کے تقوی کا عالم کیا ہے۔ ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں سفر پر روانہ تھا، اچانک نماز کا وقت ہوا تو ایک نہر گزر رہی تھی، تو نہر کنارے میں بیٹھا وضو کرنے کے لیے۔ یعنی یہ اولیاء اللہ کے ہاں نماز کا کیا درجہ ہوتا ہے۔ آج ہم سفر پر روانہ ہو تو نماز بھول جاتے ہیں، گویا ہم سفر پر نماز پڑھنا جو ہے وہ اپنے شایان شان ہی نہیں سمجھ، لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ ان کو اس وقت تک کھٹکا لگا رہتا ہے جب تک وہ نماز کو ادا نہ کر لیں۔ تو ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز کا وقت تھا تو میں نہر کنارے بیٹھا وضو کرنے کے لیے، اچانک اس وقت کیفیت میری یہ تھی کہ بھوک اور پیاس کا مجھ پر غلبہ تھا۔ اچانک میں کیا دیکھتا ہوں، وضو کے دوران ہی وہ نہر کنارے پانی پر تیرتا تیرتا ایک سیب نمودار ہو۔ کہتے ہیں وہ سیب جب گزرا نا تو وہ سیب میں نے اٹھایا، بھوک کی شدت تھی، میں نے وہ آنن فانن وہ سیب کھانا شروع کر۔ جب سیب کھا لیا اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ یہ تو مال لقطہ تھا، مال لقطہ، گری ہوئی چیز کو، کہیں گمشدہ چیز کہیں ملے راستے میں تو شریعت اس کو کہتی ہے کہ یہ مال لقطہ ہے، اس کو کھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ 6 ماہ تک جو ہے آپ اس کی مکمل کھوج کریں، اس کے مالک کو تلاش کریں۔ آج تو ہمیں کوئی چیز ملی نہیں تو وہ تو ہم فوراً ہی جیب میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں کسی نے دیکھ تو نہیں لیا، فوراً اپنی جیب میں ڈال کر اور اس کو اپنا ملک سمجھ کر جو ہے فوراً اس کو غائب کر دیتے ہیں۔ تو صاحب یہ ایک مومن مسلمان یہ نہیں ہوتا، مومن مسلمان کیا ہے، وہ شریعت کا پیروکار ہوتا ہے، وہ گری ہوئی چیز کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتا بلکہ وہ اس کے مالک کی تلاش اور سوچ و بچار کے لیے سرگردہ رہتا ہے۔ یہ شریعت نے ہمیں یہ مسئلہ فراہم کیا ہے کہ مال لقطہ ہوتا ہے، مال لقطہ آپ کھا نہیں سکتے، آپ کو اسلام اجازت نہیں دیتا اس کو استعمال میں لے آئیں جب تک اس کا مالک نہ مل جائے۔ مالک نہیں ملا تو کہیں کسی بیت المال میں جا کر آپ اس کو جمع کروا دیں، آپ کا حق نہیں آپ اس کو استعمال۔ اب وہ بزرگ کہتے ہیں جب میں نے وہ سیب کھا لیا مجھے خیال آیا کہ یہ تو مال لقطہ تھا اور میں نے کھا لیا، میں نے اجازت ہی نہیں لی، تو ہائے کیا بنے گا اگر اللہ نے بروز قیامت اسی پر میری پکڑ کر لی تو میرا چھٹکارا تو ممکن ہی نہیں۔ تو اب وہ بزرگ یعنی یہ تقویٰ تھا، یہ خوف خدا تھا۔ اب وہ بزرگ کہتے ہیں میں اسی نہر کا پانی جہاں سے آ رہا تھا اسی طرف ہو لیا، یہاں تک کہ جاتے جاتے میں آخر اس باغ تک جا پہنچا جہاں سے وہ سیب گویا کہ ٹوٹا تھا۔ وہ باغ کی ٹہنیاں جو تھی وہ سیب کے درخت کا باغ تھا، وہ ٹہنیاں نہر کے قریب قریب تھی، تو میں سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہیں سے وہ سیب گرا ہے، ٹوٹا ہے اور نہر کنارے بہتا ہوا میرے پاس آیا۔ تو آپ کہتے ہیں میں اب اس باغ کے مالک کے پاس جا پہنچا۔ وہ باغ کے مالک کا نام تھا حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے جب میں اس کے مالک کے پاس پہنچا، سلام کیا، وعلیکم السلام انہوں نے کہا، تو انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا۔ تو میں نے جب بات کی کہ وہ ایک سیب گرا ہوا مجھے ملا نہر کنارے، وہ چلتا چلتا وہ تیرتا تیرتا آیا تو میں نے وہ سیب آپ کا کھا لیا ہے تو اس کی معافی چاہتا ہوں۔ جب کہا نا کہ اس کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں تو حضرت عبداللہ صومعی چونکے، حیران ہوئے کہ ایسے بندے بھی موجود ہیں۔ آج تو باغ سے لوگ چوری جو ہے توڑ کر جاتے ہیں کہ یہ ہماری ملکیت ہوتی ہے، اور یہ بندہ ایسا بھی ملا ہے
کہ جو کہتا ہے کہ تیرتا ہوا پانی سے ایک سیب ملا ہے، وہ کھا لیا ہے غلطی سے، اب اس کی معافی مانگنا چاہتا ہوں تو کیا معافی مل سکتی ہے؟ تو انہوں نے جان لیا یہ کوئی عام بندہ نہیں، یہ اللہ کا کوئی مخصوص بندہ ہے، اللہ کا متقی بندہ ہے۔ انہوں نے پھر کہا ہاں معافی تب ملے گی کہ جب میری شرط قبول کرو گے۔ انہوں نے کہا بولیے کیا شرط ہے؟ میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو عبداللہ سومی اس باغ کے مالک نے کہا، اس نے کہا کہ میرے باغ کی 12 سال خدمت کرنی پڑے گی، اس ایک سیب کی اگر معافی کروانا چاہتے ہو تو میرے باغ کی 12 سال خدمت کرنی پڑے گی، اس کے بعد یہ ایک سیب جو تم نے کھایا ہے اس کی معافی میں دے دوں گا۔ اب مجھے بتائیے، ہم اگر اپنے گریبان میں جھانکیں، اگر کسی سے پہلے تو ہم معافی مانگتے ہی نہیں ہیں جی، ہمارے ہاں تو یہ معیار ہے کہ معافی مانگنی نہیں ہے، حالانکہ حقوق العباد اگر آپ نے کسی کے تلف کیے ہیں اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا جس کا حق آپ نے کھایا ہے، جس کا حق غصب کیا ہے، تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا، کیونکہ میرا رب حقوق اللہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ حقوق العباد میرا رب بندے کے پاس بھیجے گا، جا اس کے پاس جا، اگر وہ معاف کر دے تو میں معاف کر دوں گا وگرنہ میں نہیں کروں۔ اب وہ معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں وہ بزرگ مالک کے 12 سال میرے باغ کی خدمت کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا مجھے قبول ہے، لیکن کیا یہ گارنٹی دیں گے کہ مجھے معاف کر دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں معاف کر دوں گا۔ 12 سال تک ابو موسیٰ صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ اس باغ کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ 12 سال جب گزرے، ایک مرتبہ وہ مالک نے حضرت عبداللہ سومعی نے، کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو کہا کہ مہمان آئے ہیں ان کے لیے سیب تو لے آؤ۔ اب آپ جا کر سیب لے آتے ہیں، جب سیب حضرت کے پاس رکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں وہ سیب کھانے کے قابل نہیں، وہ کچے سیب، کھانے کے لیے وہ موزوں نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ صالح جنگی دوست، 12 سال ہو گئے تمہیں میری باغ کی دیکھ بھال کرتے ہوئے، کیا ابھی تک تمہیں سیب کی پہچان نہیں ہوئی کہ کون سا سیب پکا ہے اور کون سا کچا ہے؟ تو سنیے ذرا، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں قسم لے لیجئے 12 سال ہوئے میں نے سیب کھانا تو درکنار، سیبوں کی طرف کبھی آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھا کہ صاحب ایک سیب کھایا تھا اس کی معافی کے لیے 12 سال محنت کرنی پڑی، کہیں اور سیب کھا لیا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ تو آپ کہنے لگے قسم لے لیجئے میں نے کبھی سیب کی طرف دیکھا ہی نہیں، تو مجھے پتہ ہی نہیں کون سا پکا ہے کون سا کچا ہے۔ تو حضرت عبداللہ سومی فرمانے لگے ہاں تمہاری یہ خدمت کی بدولت میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن آپ نے کہا ایک اور بھی میری شرط ہے، اگر قبول کرو گے تو پھر میں معافی دے دوں گا۔ آپ نے کہا بولیے کون سی شرط ہے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے عبداللہ سومی، میری ایک بچی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، جو ہاتھوں سے اپاہج ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، وہ چل پھر نہیں سکتی، کانوں سے بہری ہے، اس بچی کے ساتھ تمہیں نکاح کرنا پڑے گا، میری وہ بیٹی ہے اس کے ساتھ نکاح کرو گے میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ آپ نے کہا اچھا معافی مل جائے گی؟ یہ نہیں دیکھا کہ وہ بچی جو ہے وہ جو زوجہ بننے والی ہے وہ آنکھوں سے بھی نابینا، پاؤں سے بھی اپاہج، وہ کانوں سے بھی بہری، تو وہ کس کام کی؟ آپ نے یہ نہیں سوچا، آپ نے کہا معافی مل جائے گی؟ انہوں نے کہا ہاں معافی مل جائے گی۔ تو آپ نے کہا پھر بسم اللہ کیجئے۔ حضرت عبداللہ سومی نے نکاح پڑھا دیا اور نکاح جب ہو گیا تو فرمایا یہ اس کمرے میں تمہاری زوجہ تمہارا انتظار کر رہی ہے، جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ صالح جنگی دوست فرماتے ہیں جب میں اس کمرے میں داخل ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں، وہ عورت نہ نبینا تھی نہ وہ کانوں سے بہری تھی، وہ تو حسن و جمال کا پیکر تھی، وہ تو ایک خوبرو، ایک ایسی خوبصورت وہ حسین وہ عورت بیٹھی تھی کہ اس کی ہر چیز سلامت تھی۔ میں نے جب دیکھا تو وہ فوراً میں واپس جب پلٹا، میں جب دروازے سے میں گزرنے لگا تو دروازے کی چوکاہٹ میرے سر پر لگی تو میرا سر جو ہے وہ بہنے لگ گیا، زخم ہو گیا، یہاں تک کہ خون بہنے لگ گیا، اور میں چلتے چلتے وہ مالک کے پاس پہنچا۔ میں نے کہا حضرت آپ نے جو مجھے عورت کے بارے میں بتایا تھا اندر تو کوئی اور بیٹھی ہے، وہ تو نابینا بھی نہیں ہے، وہ تو پاؤں سے لنگڑی بھی نہیں ہے، وہ تو کانوں سے بہری بھی نہیں ہے، ہر چیز سن رہی ہے، وہ مجھے دیکھ بھی رہی ہے، تو حضرت وہ عورت تو نہیں ہے؟ تو حضرت عبداللہ سومی فرمانے لگے وہی تمہاری زوجہ ہے۔ یہ جو میں نے کہا وہ آنکھوں سے نابینا ہے، وہ اس لیے کہا آج تک اس نے اپنی اس آنکھ سے کسی غیر محرم کی طرف دیکھا بھی نہیں۔
کہا اس لیے وہ نابینا تھی، میں نے جو کہا وہ کانوں سے بہری ہے، وہ اس لیے کہ اس نے آج تک اس کان میں غیر محرم کی آواز کو بھی نہیں سنا، میں نے جو کہا وہ پاؤں سے لنگڑی ہے، وہ آج تک ان قدموں سے کسی غیر محرم کی طرف چل کر بھی نہیں گئی، میں نے جو کہا وہ زبان سے گنگی ہے، اس نے آج تک اس زبان سے کسی غیر محرم سے کلام ہی نہیں کیا، کہا وہ اتنی خوبصورت بھی ہے، اتنی خوبصیرت بھی ہے۔ تو حضرات ذی وقار اب مجھے بتائیے، یہ جو دو ہستیوں کا آپس میں ملاپ ہوا، ایک طرف موسیٰ صالح جنگی دوست جو 12 سال جنہوں نے مشقت کی ایک باغ کی معافی کے لیے، اور دوسری طرف اتنی پاکیزہ خاتون، سبحان اللہ، جب یہ دونوں میاں بیوی بنے تو ان کے ملاپ سے اللہ نے ان کو ایک لخت جگر دیا جس کو آج ہم غوث العظم شہنشاہ بغداد کہتے ہیں۔ تو غوث العظم ان دو ہستیوں کے لخت جگر ہے۔ اب مجھے بتائیے شہنشاہ بغداد حضرت عبد القادر جیلانی، کیا ان کو غوث اعظم اللہ نہیں بنائے گا جس کے ماں باپ اتنے پاکیزہ ہوں گے، جن کے ماں باپ اتنے متقی پرہیزگار ہوں گے، تو اولاد بھی تو شہنشاہ بغداد بنے گی نا۔